وہ بزرگان اکرام کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو حزب البحر کا عامل ہوگا وہ پانی، آگ، مٹی، ہوا کی ناگہانی آفت سے محفوظ رہے گا۔ بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت کرتا ہے، پھر اس دعا کے عامل کی۔ اچھا، پھر وہ جن و شیاطین سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جن و شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے، وہ بھی تذکیر اس میں موجود ہے۔ پھر یہ بات ہے کہ اس کا عامل کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مہمات میں نصرت عطا فرماتا ہے، کہ اس کے لیے کیسی بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس کو نصرت دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو اس کے دشمنوں سے مغلوب نہیں ہونے دیتا، کہ اس کے دشمن چاہیں کہ اس پر غلبہ پا جائیں تو ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس کی فتح کی راہ نکالتا ہے۔ دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو تنگ دست یا محتاج نہیں رہنے دیتا، اس کو کشادگی عطا فرماتا ہے، غنی عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتوحات کے راستے کھولتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اس کی خاصیت میں بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ آیت الکرسی کی خاصیت رکھتا ہے، وہ زبردست حصار ہے، جو وہ الفاظ ہیں بسم اللہ بابونا تبارک حیتنا یاسین سفنا، اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی کفایت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صاحب ورد، اس کے عامل، اس کو پڑھنے والے کو کی حمایت کرتا ہے۔ تو اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے امان میں آ جائے کسی کلام سے، بڑی بات ہے، اس کے لیے یہ کلام بہت بڑا ہے، اس کے لیے پھر اور کسی کلام کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ اس کا عامل جادو، ٹونا، جن، جنات، آصف، آفات ناگانیاں، وبائے ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں اور امراض خبیثہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اس کی جتنی کثرت سے پڑھتا ہے، جتنا زیادہ پڑھتا ہے، اس کو اتنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ بعض بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا اور با اہتمام پڑھنا حضوری حاصل کراتا ہے، اور اس کے لیے حضوری آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ کلمات دعائے حزب البحر کے دربار رسالت میں حضوری کے لیے بھی بہت مفید ہیں اور بہت آسان وظیفہ ہے یہ۔ تو اس کے بے شمار فوائد، حزب البحر جو ہے اسی مہینے کی انہی تاریخوں میں جو ہے وہ عطا ہوئی تھی۔ اسی ماہ میں آپ جہاز کا سفر کر رہے تھے، تو جو جہاز غرقابی میں پھنس گیا تھا، طوفان میں پھنس گیا تھا، تو آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا تعلیم اس وقت فرمائی تھی، اور پھر آپ کو یہ بھی فرمایا کہ اپنے کچھ رفیقوں کو بٹھا کر اس کو 360 بار پڑھ لو،
یہ جہاز طوفان سے نکل جائے گا۔ تو آپ نے پھر اجتماعی طور پر اپنے جو آپ کے ساتھ آپ کے مریدین وغیرہ تھے ان کو بٹھا کر یہ جو ہے پڑھوائی دعا حزب البحر۔ اب اس لیے یہ مہینہ دعا حزب البحر کی زکوٰۃ کے لیے خاص ہو گیا۔ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی طریقہ یہ تھا کہ آپ ماہ سفر کی ان تاریخوں میں ہی 6، 7، 8 میں جو ہے اپنے مریدین وغیرہ کو یا جن کو آپ نے دعا حزب البحر کی اجازت دیتے تھے تو وہ اسی ماہ میں پڑھوا دیتے آپ۔ اور آپ ہی نے اس کا یہ قواعد اور ضوابط بنائے تھے کہ روزہ رکھا جائے اور تمام شرائط کے ساتھ احرام کے ساتھ اس کو پڑھا جائے 3 دن میں 360 بار۔ اب یہ تھا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ جب یہ دعائے حزب البحر ہند میں آئی نا تو اس میں بہت ساری تحریفات ہو گئیں۔ اب جب اس کو باقاعدہ طور پر عاملین نے عملیات وغیرہ کے لیے جب لیا تو انہوں نے اس میں 2 چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ ایک دعا ہے اعتصام اور ایک دعا اختتام کا اس میں اضافہ کیا گیا۔ اب بعض سلاسل میں یہ رائج ہے، بعض میں نہیں ہے۔ حضرت خواجہ حسن نظامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو طریقہ تھا اس میں اعتصام اور اختتام کے ساتھ ہے، لیکن جو طریقہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور شاہ عبد العزیز کا، وہ اس کو اعتصام اختتام کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ صرف اصل نسخہ حزب البحر کا پڑھتے ہیں۔ اب یہ اعتصام اختتام جو ہے حضرت شیخ محمد علی پھلواری جو حضرت شیخ سلیمان پھلواری کے پیر مرشد تھے، تو یہ بہار میں ہے پھلوار شریف، اور یہ بہار کا بہت بڑا علمی خاندان بھی ہے پھلوار شریف ہے۔ ان کے ہاں بھی یہ دعا اعتصام اور اختتام کے ساتھ رائج ہوئی اور وہ پڑھتے ہیں اس کو اسی طریقے سے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور شاہ آفاق دہلوی کے مرید تھے، تو وہ اس کو اصل نسخے کو پڑھا کرتے تھے۔ ہندوستان میں چند خاندان ہیں دعا حزب البحر کے جو ایسے تھے کہ جن سے دعا حزب البحر کی باقاعدہ طور پر ایک سند چلی، تو ان میں یہ خاندان زیادہ مشہور ہیں۔ اب جن لوگوں نے اس کو اعتصام اختتام کے ساتھ رائج کیا ان کے آج بھی اعتصام اختتام کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جنہوں نے اس کو اعتصام اختتام کے ساتھ رائج نہیں کیا ان کے آج بھی اصل نسخہ حزب البحر ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اب کمال بات یہ ہے کہ یہ نسخہ جو شام میں پڑھا جاتا ہے، جو فلسطین میں پڑھا جاتا ہے، مصر میں پڑھا جاتا ہے، عرب میں پڑھا جاتا ہے، یمن میں پڑھا جاتا ہے، وہ بغیر اعتصام اختتام کے پڑھا جاتا ہے، وہ اصل نسخہ پڑھتے ہیں، کیونکہ اصل نسخہ ہی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ لطائف منن ایک تصنیف ہے آپ کے ایک مرید خاص شیخ ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تصنیف ہے، وہ آپ کے جانشین بھی ہیں، مرید بھی ہیں، اور کچھ آپ کی رشتہ داری بھی آپ سے ہے۔ وہ یہی نسخہ لکھتے ہیں حزب البحر کا۔
بغیر اعتصام اختتام. اور حزب البحر اسی لیے مشائخ میں جو رائج ہوئی وہ اسی طرح سے ہوئی وہاں پر تمام مغرب کے علاقے میں اور پھر عرب کے علاقے میں. لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں جب یہ آئی ہے تو پھر اس میں اعتصام بھی شامل ہوا، اختتام بھی شامل ہوا. اب اعتصام اور اختتام کے ساتھ ساتھ وہ تو ایک اعتصام اختتام تو ایک الگ نظر آتا ہے کہ بھئی یہ شروع میں ہے اور یہ آخر میں ہے. لیکن ہمارے بعض نسخوں کے اندر یہاں پر بعض لوگوں نے تحریفات کر کے اس میں اور کچھ چیزیں بڑھا دیں. اصل میں کسی بھی دعا کی اصل جو ہوتی ہے نا وہ اس کا اصل حالت میں ہونا ہوتی ہے. دیکھیں دعا حزب المحر جو کچھ برکت ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آگاہ ہونے کی وجہ سے ہے کہ آپ نے جو حضرت ابو الحسن شاذلی کو تعلیم فرمائی جتنی اتنی میں ہی برکت ہے اور اتنی میں فائدہ ہے. اور وہی حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حرفاً حرف بحرف یہ اسی طرح سے دہرایا ہے جس طرح رسول خدا نے پڑھ کر مجھے تلقین کری کہ یہ پڑھو ایسے. اب یہاں پر تحریفات کر دیتے ہیں. اچھا یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا بھی تھا، وہ بھی کسی بھی نسخے میں تحریف کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ نسخہ اصل حالت سے آگے پیچھے ہو جائے. تو یہاں بھی یہی ہے، ہمارے یہاں بھی یہی حال ہے بہت ساروں کا کہ انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. اب ایک بڑا مسئلہ اس کے اصل نسخے کا ہونے کا تھا. ہمارے یہاں جو نسخہ رائج ہے جو بغیر اعتصام اختتام کے ہے، ہمارے پاس بھی اعتصام اختتام سے ہے کیونکہ ہمیں اجازتیں ہیں اس کی اس طریقے سے بھی. تو جو بغیر اعتصام اختتام کے ہے وہ اصل نسخہ وہ ہے جو لطائف منن کا ہے، جو مصر میں رائج ہے، جو شام میں رائج ہے، جو عرب میں رائج ہے، جو سلاسل میں رائج ہے، وہ سلسلہ اصل ہے. اور یہی اصل نسخہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا. اب یہ تو اس 25 30 50 سال میں تحریفیں ہوئی ہیں، اس سے پہلے کوئی تحریف نہیں کرتا تھا، اصل نسخے کے مطابق ہی کرتا تھا. اچھا پھر یہاں پر حزب البحر کو جانتے بھی بہت کم لوگ تھے، پڑھی بھی بہت کم جاتی تھی، گائے گائے سلاسل میں تھی. اس کو تو ہمارے سلسلے سے بہت زیادہ پھیلی ہے یہ اور بہت زیادہ کثرت سے پڑھی جا رہی ہے. تو اب جو لوگ اس کو اعتصام اختتام کے ساتھ کرنا چاہیں وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں، جو بغیر اعتصام اختتام کے کرنا چاہتے ہیں وہ ویسے بھی کر سکتے ہیں. اب اعتصام اختتام کے ساتھ اس کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اور دوسری آیات کا بھی آدمی عامل ہو جاتا ہے، جیسے آیت کتب شمالی ہے، آیت کتب جنوبی ہے، اور اس میں اعتصام میں جو ہیں وہ حرف تہجی ہے، کچھ اور آیات ہیں، سورہ فاتحہ ہے. تو اس کا بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی اعتصام اختتام کے ساتھ پڑھے. اب کلام الہی ہے، سب آیتیں قرآن کی ہیں، جتنی اگر وہ پڑھا جائے صورتیں آیتیں اسما اختتام میں اس کے اسما ہیں، اگر وہ دعائی کلمات ہیں وہ پڑھتے ہیں تو بہت اچھا ہے، بہتر ہے اختتام کے ساتھ. لیکن اس کو اصل نسخے کو ہی پڑھا جائے، تحریف شدہ نسخہ نہ پڑھا جائے اس کا، جس کا فائدہ نہیں ہوتا. اب دعا حزب البحر پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، اب جب تحریف شدہ نسخے پڑھیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. یہ اپنے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑے کمال کی دعا ہے. بزرگان اکرام اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو اس دعا کا عامل ہو جائے پھر اس کو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی عمل کی. اب ویسے تو انسان کی خواہش ہے کہ وہ خواہش میں ہر چیز کوشش کرتا ہے کہ یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں، یہ بھی پڑھ لوں. سب کے اپنے اپنے الگ فضائل ہیں، لیکن اصل فضیلت جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے تمہارے اپنے یقین کی، کہ جس پر تمہارا یقین جتنا پختہ ہو جائے
وہ پھر اتنی ہی فائدے مند ہو جاتی ہے یہ بات. تو دعا حزب البحر اس لیے بڑے کمال کی چیز ہے، پڑھنی چاہیے. اور ہم نے یہاں پر کوشش کر رہے ہیں کہ ایک اہتمام بھی کر رہے ہیں، بھائی اللہ تعالیٰ پورا کرا دے اس کام کو، کہ یہاں پر ہم چاہ رہے ہیں کہ 6 روزہ جو ہے حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کروائی جائے اجتماعی طور پر. جو لوگ آن کے کرنا چاہیں وہ کریں، بالکل اللہ تعالیٰ توفیق دے اور اللہ تعالیٰ قبول کرے. اب رہ گئی دعا حزب البحر کی بات، تو بڑی فضیلت والی دعا ہے یہ، اور اس میں وہ کلمات ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ادا ہوئے ہیں. یہ مجموعہ ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی خاص دعا ہے یہ کہ اگر ہم ناسوتی طور پر اور اعمال ظاہری کے لیے اس کو دیکھیں تو اس میں عناصر اربعہ کی تذکیر ہے. عناصر اربعہ کہلاتے ہیں 4 عناصر: آگ، مٹی، پانی، ہوا. یہ عناصر اربعہ کہلاتے ہیں. اب دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو مسخر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، جیسے کہ آگ ان میں گلزار بن گئی. اور اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو مسخر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہوا کو مسخر کیا سلیمان علیہ السلام کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں پہاڑوں کو مسخر کیا حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے، اور لوہے کو مسخر کیا. یعنی کہ آپ میں یہ معجزہ تھا آپ کا کہ جب آپ پہاڑ پہ قدم رکھتے تو پہاڑ جھکنے لگتا اور آپ آرام سے پہاڑ پہ چڑھ جاتے. اور یہی حال آپ کا تھا کہ جب آپ ہاتھ میں لوہا لیتے تو وہ موم کی طرح ہو جاتا، آپ اس کو جس طرح چاہے کھینچتے، جس طرح چاہے اس کو موڑتے. یہ آپ میں خصوصیت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے چاروں عنصر کو اپنے انبیاء علیہ السلام کے لیے مسخر کیا. پھر ملک اور ملکوت کو مسخر کیا، اور دنیا اور آخرت کو مسخر کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. وہ بزرگان اکرام کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو حزب البحر کا عامل ہوگا وہ پانی، آگ، مٹی، ہوا کی ناگہانی آفت سے محفوظ رہے گا. بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے حفاظت کرتا ہے پھر اس دعا کے عامل کی. اچھا، پھر وہ جن و شیاطین سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جن و شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسخر کیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے. وہ بھی تذکیر اس میں موجود ہے. پھر یہ بات ہے کہ اس کا عامل کو اللہ تبارک و تعالی ہر مہمات میں نصرت عطا فرماتا ہے کہ اس کے لیے کیسی بھی مشکل ہو اللہ تعالیٰ اس کو نصرت دیتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو اس کے دشمنوں سے مغلوب نہیں ہونے دیتا کہ اس کے دشمن چاہیں کہ اس پر غلبہ پا جائیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کی فتح کی راہ نکالتا ہے. دوسری اس میں خوبی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو تنگ دست یا محتاج نہیں رہنے دیتا، اس کو کشادگی عطا فرماتا ہے، غنیٰ عطا فرماتا ہے.
پھر اس کے پڑھنے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فتوحات کے راستے کھولتا ہے، اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک اس کی خاصیت میں بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ آیت الکرسی کی جو خاصیت رکھتا ہے، وہ زبردست حصار ہے، جو وہ الفاظ ہیں بسم اللہ بابونا تبارک حیتنا یاسین صفنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی کفایت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صاحب ورد، اس کے عامل، اس کو پڑھنے والے کو کی حمایت کرتا ہے۔ تو اب اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے امان میں آ جائے کسی کلام سے، بڑی بات ہے، اس کے لیے یہ کلام بہت بڑا ہے، اس کے لیے پھر اور کسی کلام کی اس کو ضرورت نہیں رہتی۔ اس کا عامل جادو ٹونا، جن جنات، آصف، آفات ناگانیاں، وبائے ناگانیاں، اموات ناگانیاں، امراض ناگانیاں اور امراض خبیثہ سے محفوظ رہتا ہے۔ جو اس کی جتنی کثرت سے پڑھتا ہے، جتنا زیادہ پڑھتا ہے، اس کو اتنی اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ بعض بزرگان اکرام فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنا اور یقین کامل کے ساتھ پڑھنا اور با اہتمام پڑھنا حضوری حاصل کراتا ہے، اور اس کے لیے حضوری آسان ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ کلمات دعائے حزب البحر کے دربار رسالت میں حضوری کے لیے بھی بہت مفید ہیں اور بہت آسان وظیفہ یہ ہے۔ تو اس کے بے شمار فوائد ہیں دعائے حزب البحر، لیکن کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام، کوئی بھی عمل وہ یقین چاہتا ہے۔ جو وسوسوں سے اس کلام کو پڑھتا ہے نا، فائدہ اس کو بھی ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا صاحب یقین کو ہوتا ہے۔ بعض بڑے بڑے سلاسل میں، خود شاذلیہ خاندان میں، وہ 7 دن میں جو ہے بندے کو تیار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس کی بیعت کا، جس دن وہ آئے، 3 دن اس میں ذات اللہ کا، اور 3 دن دعا حزب البحر کا، یہ 2 عمل کراتے ہیں اور اس کا سلوک طے ہو جاتا ہے۔ باقی اس کو خلافت اور اجازت دے کے روانہ کر دیتے ہیں۔ آپ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ تھا، اور آپ کے سلاسل میں ایک بزرگ ہوئے شیخ ابو الوفا شاذلی۔ شیخ ابو الوفا شاذلی جو ہیں یہ افریقہ میں ہو گئے۔ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ کے خدمت میں کوئی بھی آتا، خاص طور پہ آپ فرماتے تھے کہ جو میرے پاس آئے وہ بالکل ظاہری علوم سے فارغ ہو کے آئے۔ مقصد یہ ہے کہ بالکل فارغ التحصیل ہو جائے اور پھر میرے پاس آئے۔ تو آپ کے پاس، آپ کا بڑا جامع بھی تھا ایک بہت بڑا، تو جو لوگ آپ کے پاس آتے فارغ ہو کے، آپ ان کو 7 دن اپنے پاس رکھتے، 8ویں دن خلافت اور اجازت دے کے بھیج دیتے کہ جاؤ، اور وہ کمال میں پہنچ جاتے وہ لوگ۔ اور اس سلسلے میں شاذلیہ خاندان میں بڑے بڑے باکمال لوگ ہوئے ہیں۔
آج دارالعلوم ازہریہ جو ہے یہ اب ازہریہ ہے، لیکن اس کی بنیاد یہ جگہ جو تھی شیخ ابوالحسن شاذلی کی تھی. آپ کو والی مصر نے آپ کو دی تھی یہ جگہ، اس میں آپ نے اپنا مدرسہ کھولا تھا. ایک زمانے تک آپ نے مدرسہ کیا، پھر آپ کو حکم ہوا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں. تو آپ نے پھر وہاں سے ہجرت کری اور آپ کو اس جگہ پر جہاں آج آپ کا مزار مبارک ہے وہاں پر لے جا کر حکم ہوا کہ وہاں جا کے اپنا سلسلہ چلاؤ. وہ جگہ وادی عذاب کہلاتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی کہ آپ کی موت ایسی جگہ آئے گی اور آپ ایسی جگہ دفن ہو گے جہاں کبھی گناہ نہیں ہوا ہوگا. تو وادی عذاب بھیجا گیا آپ کو. پھر وہ وادی آپ ہی نے آباد کری، آپ ہی وہ واصل بھی ہوئے اور وہیں آپ کا مزار مبارک ہے. سلوک کر دو آسان شاہ عارف، اس راہ گزر کے تم ہو سلطان شاہ عارف. راہ سلوک کر دو آسان شاہ عارف، اس راہ گزر کے تم ہو سلطان شاہ عارف.